وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے 29ویں پارے کی کچھ صورتیں آج اپنے سماعت کی۔ اسی سورہ میں، اسی پارے میں 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس آیت کو بنیاد بنا کر کے آج کے اس خلاصے قرآن میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا حق مار کر کے مالدار بننے کی خواہش یہ بہت ہی غلط روش ہے۔ اسی کی تردید خاص طور سے اس آیت میں کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جن کے حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے، اگر وہ ہم نہ دیں تو اس سے ہمارے دولت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اسی کے پیش نظر بھائی بھائی کے حق کو مال لے رہا ہے، بھائی بہن کے حق کو مال لے رہا ہے، باپ بیٹے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، بیٹا باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، ایک تاجر اپنے پارٹنر کا حق مار لیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے ہم مالدار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، غلط طریقے سے آپ کی کمائی گئی دولت ممکن ہے کہ کوانٹیٹی میں بہت زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لے گا۔ اور اس میں خاص طور سے اس سورہ میں، سورۃ القلم میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ یقیناً ہم یعنی مکہ والوں کو یا ان جیسے اعمال اختیار کرنے والوں کو آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والے کون سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں ایک شخص تھا اور اس کا ایک بہت بڑا پھلوں کا باغ تھا۔ اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ سارے لوگوں کے جو باغ تھے وہ سال میں ایک بار پھل لاتے تھے، اس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ تو 2 مرتبہ پھل توڑتا تھا وہ آدمی، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ برابر جس دن پھل اتارتا تھا اپنے درخت کا، اس سے کچھ دنوں پہلے وہ اپنے علاقے میں اعلان کروا دیتا تھا کہ جتنے بھی مستحقین ہیں، غریب محتاج مسکین، وہ آ جائیں اور اپنا اپنا حق یہاں سے لے کر کے جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ تھا کہ پورے باغ کے پورے پھل کو 3 حصے میں کر دیتا تھا۔ ایک حصہ پورے غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا؟ کتنا دینا ہے؟ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، لیکن اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ 33% دیتا تھا۔ 33% جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور باقی 33 جو % بچتا تھا اس کا، وہ دوبارہ نئے سرے سے باغ کے اخراجات میں لگانے کے لیے رکھ لیتا تھا، اور باقی 33% جو اس کا رہتا تھا وہی وہ اپنے بال بچوں میں صرف کرتا تھا۔ تو تقریباً 2 مرتبہ سال میں، اور بہت بہت پھل آتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو بچوں میں ذرا چالاکی آئی، ان کو لگا کہ ہمارا باپ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان تھا، کیونکہ پورے جائیداد کا 30% غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور اگر وہی 30% اگر ہم بچا لیں تو 100% اپنا
100% میں سے 33% اگر دوبارہ ہم پھل یا باغات میں خرچ کر دیں تب بھی تو ہمارا جو ہے تقریباً 70% ہمارا ہو جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو بچائیں گے تو ایک باغ سے اور کئی باغ لے لیں گے ہم, لیکن بیکار میں غریبوں کو بلا کر کے اور ان کا جو ہے سواگت کر کے آؤ بھگت کر کے پھر اپنا مال ان میں تقسیم کرنا, یہ کون سی ہوشیاری کی بات ہے؟ تو ان کو باپ کا طریقہ کار بہت ہی غلط لگا. انہوں نے پلاننگ کیا کہ اس بار اگر ہم دن میں پھل توڑیں گے تو لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کا باپ دیتا تھا تو بیٹے بھی دیں گے, تو لوگ پہنچ جائیں گے, اور جب لوگ ہمارے سامنے پہنچ جائیں گے تو انکار کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو کیوں نہ پلاننگ کریں اور رات ہی میں پھل توڑ کر کے گھر میں لا لیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. سارے بھائیوں نے مل کر کے پلاننگ کی کہ پھل دن میں نہیں اتاریں گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے, اور اس طرح سے رات میں جائیں گے, پورا پھل توڑیں گے, گھر میں لا کے اسٹور کر لیں گے. انہوں نے غریبوں کا حق مارنے کی نیت کر لی, بلکہ عزم کر لیا. ادھر جب غریبوں کے حق مارنے کا انہوں نے عزم کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ایک فیصلہ کیا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. اللہ فرماتے ہیں وہ سوئے پڑے رہے اور اللہ کے جانب سے ایک مصیبت چکر مار کے چلی گئی. ان کے باغات پر ایک مصیبت, ایک بلا آئی اور چکر مار کے چلی گئی. تو وہ جو بلا آئی اور اس نے چکر مارا تو کیا ہوا؟ فاصبحت کالصریم, پوری کھیتی پورا پھل ان کا تہس نہس ہو گیا, کچھ بچا ہی نہیں. اچھا یہ پلاننگ میں ہے کہ اپنے کو تو جانا ہے, پھل توڑ کے لانا ہے. چپکے سے اٹھے, ایک دوسرے کو جگایا اور کہا کہ چپکے چپکے چلو, آواز نہیں نکالنا ہے, قدموں کی آہٹ تک دوسروں کو پتہ نہ چلے. فانطلقوا وهم يتخافتون, گئے, اندازے سے پہنچے اپنے کھیت میں تو وہاں تو کچھ نہیں ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے کسی اور کے کھیت میں آ گئے ہم, یا راستہ بھٹک گئے. لیکن انہوں نے دیکھا غور سے کہ ہاں یہ تو فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, تو ہمارا تو یہی تھا. تو یہاں تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے, ایک جھاڑ نہیں ہے, سب جل گیا تھا, کچھ نہیں بچا تھا, ختم ہو گیا تھا. لیکن چونکہ کیا تھا, باپ نیک تھا, ان کی صحیح تربیت ہوئی تھی, اس لیے بہت جلدی انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جانا تو آدمی کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایک نے کہا کہ ہم نے کہا تھا غلط مت سوچو, غلط مت سوچو, لولا تسبحون, اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ دے رہا ہے نا, اتنا مل رہا ہے, تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک جو ہے پہنچایا جائے حق, یہ اللہ کا شکر ہے. پھر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا بولنے لگے, تم نے بولا تھا, انہیں بولا تم نے کہا تھا, ایک دوسرے کے اوپر پھر کیچڑ اچھالنا شروع کہ تمہاری سوچ, پہلے تم نے ذکر کیا تھا, اس نے کہا نہیں پہلے تم نے ذکر کیا تھا. بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے, تو بہت جلدی انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها وانا الى ربنا لمنقلبون. اس کے بعد جو وانا الى ربنا راغبون, انہوں نے کہا کہ ممکن ہے اب ہم کو توبہ کرنا ہے, اور ہم سمجھ گئے کہ ہمارا باپ بڑا ہوشیار تھا, وہ بیوقوف نہیں تھا, بیوقوف ہم ہیں, ہم نے غلط کیا, ہم نے دوسروں کے حق کو مار کر کے مالدار بننے کی خواہش کی ہے. تو دوسروں کا حق مار کر کے آدمی ممکن ہے کہ کوانٹیٹی بڑھا لے, لیکن برکت اللہ رب العالمین کھینچ لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا خاص طور سے قرآن عزیز کے اندر والذین هم فی اموالہم حق معلوم, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومن وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں ایک متعین اور مقررہ حق ہے, کس کا؟
مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کے. تو مومن کے اوصاف یہ ہیں. تو وہ جو شخص تھا یمن کا وہ جانتا تھا کہ یہ جو مال ہے 2 مرتبہ اللہ کیوں ہم کو دے رہا ہے. سارے لوگوں کے بال، سارے لوگوں کے کھجور کے جھاڑ 1 مرتبہ پھلتے ہیں. وہ انتظار کرتے رہتے سال میں ایک فصل آتا ہے، ہمارا 2 فصل آ رہا ہے، تو کچھ تو مسئلہ ہے. تو وہ جانتا تھا کہ ہمارے اس مال میں دوسروں کا حق ہے. تو مالدار انسان کی ہمیشہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے اس مال میں دوسرے کا حق ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں مالدار لوگ حق معلوم کہ ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے. آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پڑوسی سے ہم کو زیادہ دولت مند بنایا ہوا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں آپ کو، نہیں، بلکہ آپ کو بحیثیت ذمہ دار کہ اللہ نے دولت دے دی ہے، اس کا صحیح تقسیم کرنا، یہ ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دے دی بھی ہے. کس کے لیے؟ للسائلی، جو مانگنے آئیں اور جو محروم ہیں، مستحق ہیں لیکن مانگ نہیں رہے. مانگنے آنے سے مراد نہیں ہے جو پیشہ ور فقیر ہیں. سائل سے مراد ہر گداگر نہیں ہے، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ مانگنے والا آپ سے کہیں زیادہ کروڑ پتی ہوگا یا مالدار ہوگا، ایسے بھی مانگنے والے ہیں. اس سے مراد وہ مانگنے والا ہے جو واقعی مانگنے کا مستحق ہو. اس سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکو مت، اور یہاں یہ کہا گیا مانگنے والے کا حق ہے تمہارے مال میں، تو یہ مانگنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے، جو آپ کو سیڑھیوں پہ ملتے ہیں نا، یہ نہیں. مانگنے والوں سے مراد جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس مانگنے والے سے مراد وہ ہے جو واقعی مانگنے کا حقدار ہو. حضرت قبیصہ بن مخارق یا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کی ضمانت لے لی تھی، تب میرے حالات درست تھے، لیکن ابھی جو ہے ضمانت کی رقم ادا کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا انتظار کرو، ہمارے پاس کچھ صدقے کے اگر مال آتے ہیں تو ہم آپ کو اس میں سے دے دیتے ہیں تاکہ یہ جو ذمہ داری ہے آپ اس کو نبھا سکو. کہا کہ ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، ایک بات سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو کہ 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا مانگنا جائز نہیں ہے. 3 قسم کے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جس نے کسی کی مالی ضمانت لی تھی، اور جب ضمانت لی تو ادائیگی کی صورتیں تھیں اس کے پاس، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ انسان کسی وجہ سے جو ہے ناکام ہو گیا یا اس کا کاروبار جو ہے مدھم پڑ گیا، مندی میں آ گیا، اور اس طرح سے اب وہ جس چیز کی ضمانت لی ہے اس کی ادائیگی کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے. تو ایسا انسان اس کو جو ہے حق ہے کہ وہ مانگ کر کے اتنا ہی جتنا کی ضرورت ہے اتنا وہ مانگ سکتا ہے، اور جب مانگ لے اتنی ضرورت پوری ہو جائے تو کیا کرے؟ وہ رک جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کرے؟ وہ رک جائے. اور دوسرا وہ انسان جو کاروباری تھا لیکن کوئی ایسی آفت آ گئی، سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس کا دکان تباہ ہو گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا پورا، کوئی ایسی آفت آ گئی، سارا مال تباہ ہو گیا، تو اس حد تک وہ مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو فاقے کی نوبت آ جائے. فاقہ یعنی اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، فاقے کی نوبت آ جائے، لیکن اس کے اوپر فاقے کی نوبت آئی ہے، اس پر 3 معتبر لوگوں کی گواہی بھی ہونا چاہیے. 3 معتبر لوگ آ کر کے بتائیں کہ واقعی یہ انسان جو ہے کھانے پینے کی چیز اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو 3 لوگ آ کر کے گواہی دیں،
تب جا کر کے اس کے لیے مانگنا درست ہے کتنا جتنا کی اس کی ضرورت ہے، بس کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے، اس کے بعد وہ رک جائے۔ تو اسی لیے جو لوگ بھی آتے ہیں ان سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ بھائی توصیہ ہے کیا؟ اسی لیے مانگا جاتا ہے، تصدیق نامہ بتائیے کہ واقعی آپ سوال کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، ان تین قسم کے لوگوں کے سوا کسی اور کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ آپ نے کہا سوال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص بھی سوال کر کے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، وہ حلال نہیں کھا رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتے پھرتا ہے تو گویا کہ وہ اسی قدر آگ کا انگارہ اپنے حق میں اکٹھا کر رہا ہے، یعنی جہنم اکٹھا کر رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ہے چاہے کم اکٹھا کرے یا زیادہ اکٹھا کرے، کیونکہ جانا تو اس کو اسی میں ہے۔ تو کتنا بڑا الاؤ آپ اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انتہائی شریعت کے نگاہ میں ایک مبغوض عمل ہے کہ کوئی انسان مانگتا پھرے جبکہ وہ مستحق نہ ہو۔ محروم سے مراد کیا ہے؟ محروم سے مراد ایسا انسان جو سوال کرنے کا مستحق ہو لیکن ہچکچاتا ہو مانگنے سے، مستحق ہے لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جسے آج کل ہماری زبان میں سفید پوش کہتے ہیں۔ یعنی ایسا محروم انسان جو بے روزگار ہو جائے، یا روزگار تو اس کو ہو لیکن روزگار سے اتنی کمائی نہ ہو پا رہی ہو جس سے اس کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ایسا انسان مانگ نہیں رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ وہ مانگ نہیں رہے ہیں۔ مانگنے والے تو آپ کو ہر گلی نکڑ پہ مل جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے اور ان تک تمہارے مال میں ان کا حق ہے، ان کو دینا ہے۔ تو یہ محروم قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے مثلا کوئی بوڑھا انسان ہے، اب کمانے کے قابل نہیں بچا، یا اسی طرح سے بیمار انسان ہے، بیمار پڑ گیا، اب وہ کما نہیں سکتا، ابھی تک تھا چل پھر رہا تھا کما رہا تھا، بیمار پڑ گیا اب نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کر سکے، وہ محروم انسان ہے۔ اسی طرح سے اندھا ہے، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، کوئی نہیں ہے اگر ان کے آگے پیچھے، تو ایسے لوگ یقیناً محروم ہیں، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں خاص طور سے واضح کیا گیا کہ ایک مالدار انسان یہ نہ سوچے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس کے اللہ بہت زیادہ خوش ہے، اس کا اپنا ہے، نہیں، بلکہ اس کے مالوں میں دوسروں کا حق ہے، اس کی ادائیگی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہم تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ تو کہا کہ ہم کو ذرا غریبوں میں تلاش کیا کرو۔ ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں ہم کو تلاش کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعْفَائِكُمْ، کہ یقیناً اگر تمہاری مدد کی جاتی ہے یا تمہارے رزق میں کشادگی کی جاتی ہے تو تمہارے غریبوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تمہارے سماج اور معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں مالدار بنا رہا ہے۔ بتائیے، یعنی ہماری مالداری کا سبب کیا ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود غریب لوگ، وہ کیسے سبب بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے کہ آپ ان کو نوازو، یا جب آپ انہیں دیتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں نوازتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہے کہ اگر ہماری مدد کی جاتی ہے تو ہمارے غریبوں کی وجہ سے، ہمارے سماج میں جو مستحقین ہیں ان کو جب ہم نوازتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مزید مالداروں کو دولت سے نوازتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو یہ سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، اور ان حق والوں تک حق کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی کا حق مار کر کے مالدار بننے کی خواہش دل میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.